Arnav Chatterjee. I'm the general manager for this hotel. And so briefly, as I was telling sir, कि आप लोग उनको सुनने आए हैं मुझे I'll be as brief as possible. But इतना मैं बता दूं कि Monsters Afternoon is something we have developed along with Prabha Khaitan Foundation, Sandeep ji. For past 15 years, we have been doing Monsters Afternoon in this hotel for the English literature and literary works. Uh, when I came back to this hotel recently, I said, and we were having a meeting with Sandeep ji and the team, and she happened to told me that there is two more editions, which is Kalan and Loves. I said, let's do Loves first. And it is important that I know there will be audience for it and they will come here. I'm really overwhelmed to see such large numbers have come. Yesterday we were planning in this very place where to make the seating, how to make the seating. So I'm very touched to see all of you who have come for this first edition of Loves here. And it is an honor to be associated with Prabha Khaitan Foundation and do this edition and start the Love series in time. Sorry about this elevated issue which you all have to face. And मुझे किसी ने बताया कि गुफाओं से आके खजाना मिला गुफाओं से आके खजाना मिला and I'm touched to hear that. And so that's how it is. And let's as I said, let's not keep you all waiting. And today also we were supported by Shri Simit Limited for this CSR initiative with us. So today we have the very versatile author, Emily College, Shakil ji. And in conversation with him is Mr. Shantanas. So please, the floor is for you. And I'm sure Charming ladies and gents, मैं प्रभा खेतान की जानिब से आपका स्वागत करता हूँ। उर्दू, अरबी, फारसी लफ्ज़ जब एक जगह मिलते हैं तो उसे हम प्रभा खेतान कहते हैं। मैं एक बात और भूलिएगा, इन तीन चीजों चार चीजों के साथ एक लफ्ज और भी ऐड करने की जरूरत है, वो है जश्न। जब हम जश्न बोलते हैं तो हमको लगता है कि हम कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहे हैं, तहजीबी विरासत की बात कर रहे हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, कलकत्ते का तुमने हम नहीं, एक तीर मेरे सीने पे मारा गया है। तो ये सिर्फ गालिब ही कलकत्ते से हाय हाय लेकर नहीं गया, बल्कि जितने भी शायर किसी भी जबान के, उर्दू, हिंदी, बंगला, संथाली, किसी भी जबान के, वो कलकत्ते से अपना पीछा नहीं छोड़ा सकते थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज प्रभा खेतान ने पहली बार अपने बैनर त्योहार पर कलकत्ते में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं, सपासगुजार हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करती रहेंगी। और ये प्रोग्राम देखिए कितने लोग हैं, सायरा हरीम साहब अगर एक जानिब बैठी हुई है तो दूसरी जानिब जमील मंतर बैठे हुए हैं, हमारे सामने ख्वाजा जावेद यूसुफ बैठे हुए हैं, हमारे सामने हमारे कमांडर विजेंद्र शर्मा जी। असल में जो करीब यहाँ पे होते हैं ना, उनके नाम जबान में आने से थोड़े देर डरते हैं कि कहीं लोग गलत मतलब ना निकाल दें। तो हजरात, ये सरकशी कहाँ से, ये हमारे खमीर में, ये सरकशी कहाँ है? हमारे खमीर में। लगता है अस्पताल में बच्चा बदल। ये शेर मेरा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस शायर का शेर है जिसने चांदपुर से बिजनौर की गलियों से अपना सफर शुरू किया और
دلی کی بڑی سرزمین پہ آیا اور اس نے اپنے وہاں قدم جمائے، اور جب قدم جمانے کے بعد اس کی اپنی ایک شناخت بن گئی، پہچان بن گئی، تو اس نے کلکتے کا رخ کیا۔ میں نے اس لیے لفظ کلکتے کا رخ کیا کہ انہیں کئی مواقع کلکتے آنے کے ملے، لیکن ہر بار کسی نہ کسی صورت سے ان کا معاملہ ٹلتا گیا، وہ آ کر کے بھی نہیں آ پائے۔ لیکن ہمارے کھیتان یہ ان لوگوں کی کوششیں، یا کوشش بھی مت کہیے، بلکہ ان کے پاس کمال ہے، ہنر مندی ہے، فنکاری ہے، کہ وہ کسی بھی شاعر ادیب کو یہاں بڑی آسانی سے بلا لیتے ہیں، اور ان کی آواز پر کوئی بھی شاعر لفظ نہیں کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ میں پردھا کھیتان گروپس کو بھی، جس کے سپورٹ میں عالم شری سیمنٹ بھی ہے ان کے ساتھ، اور ریختہ کا بھی ان کو اسپانسرشپ ملا ہوا ہے۔ میں نے لفظ ریختہ اس لیے استعمال کیا کہ ریختہ اور شاعر جمالی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا، شکیل جمالی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ حضرات، شاعری تو بہت سارے شاعر کرتے ہیں، لیکن ہم ہر شاعر کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے بیچ میں وہی شاعر ہمارے دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ دیکھیے، جب شاعری دم اور دماغ سے ٹکرا کر کے ہمارے دل پہ قبضہ کرتی ہے، تو وہ شاعر یا وہ شاعری کبھی بھی فنا ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مشاعری میں، ٹی وی میں، ریڈیو میں، موبائل پہ ہم، یا لائیو اگر ہم کسی شاعر کی شاعری کو سنتے ہیں، تو اس وقت تو ہم واہ واہ کر دیتے ہیں، لیکن اگر شعر میں دم نہیں، شاعر کی آواز میں دم نہیں ہے، اس کی پیشکش میں دم نہیں ہے، تو پھر وہ شاعری ہمارے اس ہال سے نکلتے ہوئے گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ شاعری ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے۔ لیکن ہماری شکیل جمالی کی شاعری وہ شاعری ہے جو جب ہم سنتے ہیں تو اسے اپنے دل میں بساتے ہیں، اور جب ہال سے نکل کر کے سن کر کے جب ہم راستے سے ہوتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں تو وہ شاعری ہمارے دماغ کو آن کرنے لگتی ہے کہ اس شاعر نے کون سا شعر کہہ دیا۔ مجھے ایک شعر شاعر جمالی کا بہت، آپ سنیے گا تو خود بھی بولیے گا کہ پوری تہذیب، پوری ساحت اس میں آپ کو سنتی ہوئی نظر آئے گی کہ یہ کیسے علاقے میں ہم آ گئے، یہ کیسے علاقے میں ہم آ گئے، گھروں سے نکلتے ہی بازار آ گئے، گھروں سے نکلتے ہی بازار ہے، یہ کیسے علاقے میں ہم آ گئے، گھروں سے نکلتے ہی بازار ہے۔ اب دیکھیے، لفظ بازار ہم صرف مارکیٹ کو نہیں کہتے، مارکیٹ کی کئی قسمیں، اس قسم کو شاعر نے کہا ہے جو اپنے ساتھ چاند پور سے پوری تہذیب کو لے کر کے آیا ہوا، اس تہذیب میں ہندوستان کی پوری وراثت چھپی ہوئی تھی، پوری کلچر، پوری تہذیب چھپی ہوئی تھی، جہاں محبت کے گیت گائے جاتے ہیں، جہاں نفرت سے بیزاری ہے، جہاں ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھا جاتا ہے، جہاں کی عورتیں گھروں کے اندر ایک لبادہ پہن کر کے چلمن کے ساتھ اپنے گھر میں۔ لیکن آج جو زمانہ آ گیا ہے، اس زمانے نے ہمارے گھر کی عورتوں کو، ہمارے تہذیب کو بازار میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ صرف ایک شہر کا المیہ ٹریجڈی نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کی یہ ٹریجڈی ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کے ایک بازار میں آ گئے۔ پڑوسی سے ہے بے خبر، پڑوسی سے ہے بے خبر۔ دیکھے گا کہ پوری نئی سنسکرتی جو بولتے ہیں، نئی ہسٹری جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، کہ آج جو نسل ہمارے درمیان موجود ہے، اس نسل کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اس شعر کے ذریعے سنیے کہ پڑوسی سے ہے بے خبر، گھروں کے مگر پڑوسی سے ہے بے خبر، مگر سب کے ہاتھوں میں اخبار، مگر سب کے ہاتھوں میں اخبار ہے۔ دیکھیے، شعر جو ہے وہ صرف محسوس کرنے کی چیز ہے، اس کی تشریح جب آپ شعر کی، وہ شعر ختم ہو جاتا ہے۔ صرف اپنے دماغ میں شعر کو سمجھیے کہ انہوں نے کئی شعری مجموعے دیے۔ کٹورے میں چاند کا بنا کا اردو میں مجموعہ ہے، کٹورے میں چاند، دھوپ تیز ہے، اور ابھی تو ایک محترمہ کے آسمان ہے کہ کاغذ پر آسمان، آپ کے پاس وہ محترمہ ہے، اور ان کے ہاں
मौज में है बंजारा, ये किताब भी हिंदी तो हिंदी में है, और एक किताब मोसरी के फूल भी इनका आने वाला, हिंदी में बहुत अच्छा बना है। मैं चाहूँ तो इनके बहुत सारे शेर मैंने कोट किए हैं कि, लेकिन मैं सिर्फ 2 शेर सुनाने के बाद मैं चाहूंगा कि शायद जमाली से वो गुफ्तगू करें, शकील जमाली से वो गुफ्तगू करूं जो आप सुनना चाहते हैं। मैं शायद जमाली शकील आदमी इतने लोगों के दिमाग में आदमी होता है तो उसके साथ बड़ी परेशानी जो होती है कि वो हर शायर को पढ़ना चाहता है और हर शायर के कुछ न कुछ शेर कोट करने की कोशिश करता है। लड़के सब भूल गए, लड़के ये भी भूल गए नादानी में, लड़के ये भी भूल गए नादानी में, सब है CCTV की निगरानी में। देखिए हालात हाजरा की क्या काशी की है, और ऐसे लफ्ज को शेर में लाया है जो आमतौर पर शायर लाने से लगता है। मैंने पहले एक शेर जो पढ़ा था कि ये सरकशी कहाँ है हमारे कबीर में, लगता है अस्पताल में बच्चा बदल गया। मैंने ये शेर में पढ़ा, ये शेर दिल्ली के एक महफिल में कमर केक पे ये शेर शायर, और हमारे बहुत ही प्यारे जदीद लहू लहजा के शायर ने ये कहा था कि ये अदब में एक नए शेर का इजाफा हुआ है, ऐसा शेर मुझ जैसा शायर भी नहीं कर सकता है। हजरात, ख़वातीन, जब शायरी अपने चोले बदल, अपने रंग बदलती है तो बहुत सारी तहरीकात भी उसके साथ साथ, बहुत सारे लम्हे भी उसके साथ साथ चलते हैं। लेकिन हमारे शकील जमाली या शकील जमाली के हर एक 2 शायर और भी रहते हैं जो किसी भी तहरीक से, किसी भी इज़्म से मुतासिर नहीं होते हैं, बल्कि अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी अपनी ज़बान है, इनके अपने अल्फाज हैं, इनके अपने अंदाज पेश करने का अपना अंदाज है। मैं शकील जमाली से चंद सवाल पूछना चाहता हूं। आप जब कानपुर से दिल्ली आए तो गालिबन मेरा हाफजा जहां तक काम करता है कि आपने जामिया मिल्लिया में PhD की डिग्री के लिए अप्लाई किया था, यानी आपने PhD में एडमिशन लिया था कोर्स के लिए, लेकिन आप बीच में छोड़कर चले गए क्योंकि इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, इनकी मदर का डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये दिल्ली छोड़कर कानपुर चले गए और बीच में इनकी PhD रुक गई। ये तो अच्छा हुआ कि इनकी PhD रुक गई, वरना ये PhD में करते तो हो सकता था इनका वक्त ही बर्बाद होता और एक जीनियन शायर जो हमारे सामने मौजूद है वो जीनियन शायर मौजूद नहीं होता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ PhD आमतौर पे लैंग्वेज में वही लोग करते हैं जिनका इस डिपार्टमेंट से अटैचमेंट होता है या उनका कुछ फायदा होता है। साइंटिस्ट वगैरह जो PhD करते हैं वो हमारे लिविंग स्टेटस को बढ़ाने के लिए करते हैं, बकिया इसे वक्त जाया करने के लिए PhDयां हुआ करती हैं। तो आपने PhD छोड़ने के बाद जो शायरी शुरू कर दी तो आपने शायरी को ही अपना मीडियम चुना। आप नस्ल भी लिख सकते थे, नस्ल में बहुत सारी चीजें थी, प्रोज में शायरी का अफसाना लिख सकते थे, नॉवेल लिख सकते थे, दास्तान लिख सकते थे, ड्रामा लिख सकते थे, तो आपने शायरी को ही चुना। इसकी क्या वजह? मैं अभी आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊंगा, तो मैं इसमें वॉल्यूम बढ़ा इस माइक। पहली बार मुझे आज आसिफ शहनवाज शिबली साहब से मेरा पुराना ताल्लुक है। ये परेशानी ये है कि जैसे प्रोफेसर भी है, अब जाहिर बात है कि प्रोफेसर हो या टीचर हो या लेक्चरर हो, उसे रोकना या उसे काबू करना बड़ा मुश्किल है। मुझे पहली बार अपने PhD मुकम्मल न होने की खुशी महसूस हो रही है कि मेरी PhD मुकम्मल नहीं हुई, वरना मैं भी आसिफ शहनवाज शिबली बैठा होता और मैं ये भूल जाता कि मैं किस काम के लिए आया। बहरहाल
ایک رسالہ نکلتا تھا اس زمانے میں، اثبات النفی، بہت اچھا رسالہ تھا. یہ پورا خانوادہ جو ہے ان کا، عاصم شاہ نواز صاحب کا، یہ بڑا علمی اور ادبی ہے، بڑا ساہتیہ سے بڑا جڑاؤ والا ہے ان کا خانوادہ ہے. ابھی جب میری بات ہو رہی تھی ذمہ داروں سے یہاں پہ، انندتا چٹرجی صاحب سے جب بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ عاصم صاحب آپ کو سے گفتگو کریں گے. ہم نے کہا ان کا نام عاصم شاہ نواز شبلی ہے پورا نام. تو انہوں نے کہا آپ جانتے ہوں گے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. تو یہ ایک معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ تو لکھنے کا یہ دراصل مسئلہ کیا ہے. عاصم صاحب نے سوال کیا کہ اگر میں شاعری نہ کرتا تو کیا کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ نثر لکھیں، آپ ڈرامہ لکھیں، آپ کوئی پینٹنگ بنائیں، کوئی تصویر بنائیں، یہ شاعری کریں یا صحافت کریں، آپ پترکار کریں، کام ایک ہی ہے صاحب، اور وہ کام بڑی ذمہ داری کا ہے. آپ کو سوشل میڈیا سے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ دنیا سماج میں کیا چل رہا ہے، لیکن سماج کے دلوں میں کیا چل رہا ہے یہ اگر آپ کو جاننا ہے تو یہ شاعر یا ادیب بتائے گا. ہم بتائیں گے، ہم اور کوئی دوسرا نہیں بتا. تو ابتدا میں نے کہانیاں بھی لکھی ہیں، بچوں کا ایک رسالہ آتا تھا ٹافی، اس میں میری ایک دو کہانیاں بھی ٹوٹی ٹوٹی زمانے میں شامل ہوئی. پر لکھنا پڑھنا مقدر تھا اور یہ طے تھا کہ ہمیں کچھ لکھنا ہے. تو پھر دھیرے دھیرے چونکہ ہمارے والد طرح سے شاعر تھے، ہم سے کوئی شعر اس زمانے کے جو میگزین ہوتے تھے، اپنے شعر ہمارے نام سے جب ہم 5ویں اور 6ٹھی کلاس کے طالب علم ہوا کرتے تھے، تو جب ہم دیکھتے تھے رسالے میں اپنا نام پکی روشنائی میں چھپا ہوا، پھر بڑا اچھا لگتا تھا. تو وہاں سے ہمیں چسکا پڑ گیا لکھنے کا اور چھپنے کا. اور یہ جو چھپاس کا جو مرض ہے یہ بڑا بڑا، آپ یقین کریں اس زمانے میں جب ہم شروعات کر رہے تھے، میں نے کوئی رسالہ نہیں چھوڑا. ایک جنون سا لگ گیا کہ رسالہ بچ گیا ہے، اس رسالے میں بھی نظر چھپنی چاہیے، فلاں اخبار بچ گیا ہے. اس کے بعد میں یہ جو ہندی کی ہماری میگزینز تھیں اس زمانے پھر ہم نے ان کو پکڑا، اور پھر اس بھاونا تک آتے آتے ایک بڑا سلسلہ ہے لمبا ہندوستان پاکستان کی میگزینز کا جو ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ سماج میں جو زخم ہے، جو پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، اس پر زخم رکھنے کا، زخموں پہ مرہم رکھنے کا ہمارا کام ہے. اور بس قاصر کے کروں گا کیا، جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو ہم لوگوں کا تو کام دلوں کو جوڑنا ہے، محبتوں کی بات کرنی ہے، اور جہاں 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 تکلیفیں ہیں کوشش کرنی ہے کہ وہاں ہمیں کیسے سماج کی ایک کو نرماڑ کریں، کیسے سماج کی تعمیر کریں کہ جس میں ہماری آنے والی نسلیں آسانی سے اپنی ترقی کر سکیں اور اپنی شخصیت کی مزید سے مزید جو اضافہ ہو، اس کی نشو و نما ہو سکتی وہ کریں. تو بس یہی معاملہ، شاعری کریں یا فروغ کریں. برحال یہ کہ مقدر میں لکھنا تھا، لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. طبیعت راغب ہوتی ہے. لیکن غزل کا معاملہ ایسا تھا کہ 3 کتابیں غزل کی آئی ہیں. غزل تھوڑی سی ایک بڑی پابند صرف سخن ہے، ایسی نگاہ ہے کہ جس کی شرائط اور ذمہ داریاں زیادہ ہیں. بہت سے دکھ آپ کے ایسے ہوتے ہیں، بہت جو آپ غزل میں نہیں کہہ سکتے. تو پھر اس کے لیے نظم، کویتا ایک بڑا آسان ایک بنا ہے کہ وہاں آپ جا کے آرام سے آپ کو جو کہنا ہے کم سے کم شرائط کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو تھاٹ ہے وہ کاغذ پر آتے آتے غزل میں آدھی رہ جاتی ہے، پوری نہیں آ پاتی. قافیے کی مجبوری ہے، ردیف کی مجبوری ہے، میٹر کا مسئلہ ہے. تو یہ سب جب آپ لے کے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ کاغذ پر آتے آتے آدھی رہ گئی. نظم میں 70-80% آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کیا کہنا ہے. اور اگر آپ کے پاس ووکیبلری ہے، آپ کے پاس لفظیات ہے، شبداولی ہے، تو بڑی آسان ہو جاتی ہے چیزیں. ٹیکنیک تو اوپر والا دیتا ہے، آپ کو لکھنا ہے تو آپ بالکل پیدا ہوئے لکھنے کے، یہ طے ہے. یہاں اگر عاصم صاحب بیٹھے ہیں تو ان کو یہی کرنا تھا، یہ نیت ہی تھی، یہی ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ ان کو پڑھانا ہے، پڑھنا ہے اور ادب تخلیق کرنا ہے. تو کرم ہے کہ ہم میں سے جو بھی پترکار ہیں، رائٹر ہیں، پروز رائٹر ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ سماج کے نرمان کا کام، محبتوں کا کام کر رہے ہیں، سوہاد کا کام کر رہے ہیں.
یہ جو مٹی ہے ہماری، یہ محبتوں کی مٹی ہے، یہ بڑی اچھی بے شک۔ یہ تو 150 پونے 200 سال پہلے آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہندو کہیں کے ہیں نہ مسلمان کہیں کے ہیں، دونوں یہی رہیں گے، یہ دونوں یہی کے ہیں۔ تو آپ اس کی محبتوں کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ محبتیں تو ہماری ہیں، جو ہمارے اب کتنے میرے ایسے دوست ہیں، اب آپ دیکھیے جو مجھے سننے آئے ہیں، ان میں سے بیشتر میرے دوست وہ ہیں جو نان مسلم ہیں، وہ مجھے اپنوں سے زیادہ عزیز ہیں وہ لوگ، اس لیے کہ وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ دھڑکنے والا دل ہے کہ نہیں، اس کے بعد ایک سوچتا ہوا ذہن ہے کہ نہیں، وہ ہے تو پھر یہ کوئی پابندی نہیں رہتی۔ آپ ہندو ہو سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اگر بول رہے ہیں آپ کے پاس ایک خوبصورت دل ہے تو آپ سب کے ہیں، کہیں ایک جگہ آپ کو باندھ کے نہیں رکھا جا سکتا۔ پریم چند کی طرح لے لیجیے اور دوسرے لوگوں کبیر کی طرح لے لیجیے، وہ سب کا ماشاء اللہ۔ یعنی یہ خود اپنے شعر کی زبان میں شکیل صاحب نے یہ کہا کہ ہر ایک آنسو کی قیمت جانتی ہے، ہر ایک آنسو کی قیمت جانتی ہے، غزل شاعر کا دکھ پہچانتی ہے۔ تو شاعر کا دکھ جو ہے وہ غزل میں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اس شعر سے بالکل الگ، جو یہ شاعر یہ کہتا ہے کہ شہر میں دو چار کمبل بانٹ کر، شہر میں دو چار کمبل بانٹ کر وہ سمجھتا ہے مسیحا ہو گیا، وہ سمجھتا ہے مسیحا ہو گیا۔ یا پھر اور ایک چھپتا ہوا شعر سن لیجیے، ہمارا حق دبا رکھا ہے جس نے، ہمارا حق دبا رکھا ہے جس نے، ہمارا حق دبا رکھا ہے جس نے، سنا ہے حج کو جانا چاہتا ہے۔ تو آپ نے جب یہ دو شعر یا اس قسم کے اور بھی شعر آپ کے پورے مجموعے میں موجود ہیں، تو کیا آپ نے کسی ایک فرد کے لیے یہ شعر کہا تھا، یا پورے سماج میں جو پھیلی ہوئی بے اطمینانی، بے ترتیبی، یا اس کو آپ بول سکتے ہیں انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے کیور، اس کے سلسلے سے آپ نے یہ کہا ہے، یا کسی خاص دیکھیے سماج میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہ سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کئی دفعہ آپ اگر آپ ذرا سے بھی سنویدنشیل ہیں تو پھر ایک بات جانیے کہ دنیا آپ کے لیے بہت اچھی جگہ نہیں ہے۔ اگر ذرا سی بھی آپ سینسیٹیو ہیں تو آپ کو بڑی مشکل ہو جائے گی زندگی کرنے کے لیے، آپ کو ذرا سا پتھر ہونا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ادھر نہیں جا پاتے، ہماری جو سینسیٹیوٹی ہے ہم اس سے باہر نہیں نکل پاتے۔ سماج میں ادھر یا ادھر کہیں بھی کوئی وسنگتی ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی بھی برائی ہو، ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری پسند کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کا حق کیوں مارے، پڑوسی سے پڑوسی کو شکایت ہو تو کیوں ہو؟ اب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ کے ایک دوسرے کے احساس اور اس کی محبتوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، تو وہ جو ایک قدرتی جذبہ ہے، فطری جذبہ ہے محبتوں کا، پریم کا، سوہارد کا، وہ اس کو میں بیس کر کے چلتا ہوں، اور مجھے کوئی کمی اگر اپنے یہاں نظر آ رہی تو میں اس کو بھی کہتا ہوں، سامنے دوسرے کہیں قبیلے میں نظر آ رہی میں اس کو بھی کہتا ہوں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ سچ بولنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے رائٹر کی۔ اسے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سچ کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ جو سچائی ہے وہ سچائی۔ ہمارا حق دبا رکھا ہے جس نے، سنا ہے حج کو جانا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر ہم نے کسی کا ذرا سا بھی کوئی حق مار رکھا ہے تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بنیادی اصول ہے کہ حج کو جانے والے اسلام کا جو سلسلہ ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ادھر چاہ رہے ہیں، تو وہاں ان چیزوں کو، ان دکھتی رگوں پہ جہاں ہم آپ کو ہنسانے کا، گنگنانے کا، آپ کو مسکرانے کا موقع دیتے ہیں، وہی سماج کی جو دکھتی رگیں ہیں وہاں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پہ بھی انگلی رکھیں، اور یہ اگر چلتا رہا تو آگے بہت نقصان ہو جائے گا، اس کو روکو۔ سماج میں شاعر کوئی بہت مزیہ نہیں ہوتا، لیکن کم از کم آپ کو بتا سکتا ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے، ایک تصویر کھینچ کے آپ کے سامنے۔ میں نے غالب پہ ایک شعر پڑھا تھا، اسی عہد کا ایک شاعر ہے داغ دہلوی۔ داغ دہلوی کو یہاں کسی منی بائی حجاب سے عشق ہو گیا تھا کلکتے میں، تو وہ دلی سے ہوتے ہوئے عظیم آباد آئے، کیونکہ وہاں اس زمانے کا سفر بڑا آڑا ترچھا ہوا کرتا تھا، بہت دیر کا ہوا کرتا تھا۔
تو وہاں سے انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کلکتے کہ کوئی چھینٹے پڑے تو داغ کلکتے چلے آئے، کوئی چھینٹے پڑے تو داغ کلکتے چلے آئے، عظیم آباد میں ہم منتظر سا بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ تو داغ دہلوی نے کہا تھا۔ ہمارے شکیل جمالی یہ شعر کہتے ہیں کہ بلا بلا کے تھک گئے ہم اہل دل مگر اسے، بلا بلا کے تھک گئے ہم اہل دل مگر اسے، کبھی بخار آ گیا کبھی زکام ہو گیا، کبھی بخار آ گیا کبھی زکام ہو گیا۔ تو یہ کبھی بخار آ گیا یا کبھی جو زکام ہو گیا، یہ جان پور میں ہے، دلی میں ہے یا کلکتے میں ہے؟ بلا بلا کے تھک گئی محبتیں مگر اسے، کبھی بخار آ گیا کبھی زکام ہو گیا۔ اس بڑی سچائی ہے غزل کے اندر، اس کا مطلب بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب آپ چلائے کہ کبھی بخار آ گیا کبھی زکام ہو گیا۔ غزل اسیر ہو گئی، اسیر غلام، غزل اسیر ہو گئی قلم غلام ہو گیا، مگر ہماری روٹیوں کا انتظام ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ میں آئینے میں خود کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو اس کبھی سمیلن ہو یا مشاعرہ ہو، اس کے استر کو لے کے، اس کے معیار کو لے کے اگر آپ غور کریں گے تو میرا یہ مطلب بڑا صادق آتا ہے ان حالات میں۔ غزل اسیر ہو گئی قلم غلام ہو گیا، مگر ہماری روٹیوں کا انتظام ہو گیا، بلا بلا کے تھک گئی محبتیں مگر اسے، کبھی بخار آ گیا کبھی زکام ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں، اور جہاں جو بات نظر آتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ اسے کاغذ پہ اکھیر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اچھا، ابھی ریختہ کے حوالے سے اخباروں میں، ٹی وی پہ اور فیس بک پہ خصوصی طور پر، سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں آ رہی ہیں۔ میں صرف 2 سوال آپ سے ریختہ کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریختہ کی ادبی خدمات کیا ہے؟ ریختہ کی بہت بڑی ہے، اگر ہم آج کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ادب سے متعلق کوئی بھی کتاب، اردو یا ہندی لٹریچر سے متعلق اگر کوئی کتاب پڑھنے کے لائق ہے اور آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل رہی، تو آپ ایک کلک پہ وہاں جو ان کی ای بک سیکشن ہے ریختہ کا، وہاں جا کے اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کئی ہزار شاعروں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، کئی ہزار ادیبوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور باقاعدہ جو کلاسز ہو رہی ہیں وہ زبان کو سیکھنے کی، اور سب سے بڑا کام ریختہ کا یہ ہے کہ اس نے زبان اور زبان کے کلچر کو ایک عام آدمی سے جوڑ دیا، نئی جنریشن سے جوڑ دیا۔ وہ نئے لوگ، اب انہیں اچھا لگ رہا ہے شعر سننا، شعر پڑھنا، اب وہ نہیں جانتے کہ خالد کون ہے، لیکن اس کا نام انہیں اچھا لگ رہا ہے، اس کا کلام سخت ہے لیکن ان کے کانوں کو اچھا لگ رہا ہے۔ تو دھیرے دھیرے جو ایک پورا کلچر اور ایک جو پوری ایک نسل ریختہ نے تیار کی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ صرف ہندی اردو کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی ریختہ نے پہل کر دی ہے۔ اور جیسے راجستھانی میں انجس، اور دوسری زبانوں کو بھی وہ لے رہے ہیں، ہندی ہے، اردو ہے، عربی فارسی کے علاوہ راجستھانی ہے اور دوسری زبانیں ہیں۔ تو وہ تمام زبانیں ان کی نظر میں ہیں، ساری بھاشائیں ان کی نظر میں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو یوتھ ہے، یہ جو نوجوان طبقہ ہے، اس کو کلچر سے، اس کو لٹریچر سے، اس کو زبان سے جوڑا جائے۔ آپ آ کے دیکھیے کہ ریختہ کے جشن میں تو آپ کو ایک الگ کی دنیا وہاں نظر آئے گی۔ وہاں ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہندوستانی نہیں بلکہ ہندوستان سے بہت ممالک سے کئی مہینے پہلے وہ اپنا ٹکٹ بک کراتے ہیں، ہوٹل بک کرتے ہیں، آتے ہیں، 3 دن گزارتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسا جشن ہے کہ وہاں آپ کو ساری دنیا کے ادیب مل جائیں گے، ساری دنیا کے شاعر مل جائیں گے، اور زبان سے اور کلچر سے محبت کرنے والوں کا ایک بڑی تعداد وہاں آپ سے ملاقات کا مجھ کی متمنی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکیل صاحب، آپ نے ریختہ کے حوالے سے جو گفتگو کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو کا فائدہ ریختہ سے ہے یا نہیں؟ بالکل قطعی طور پر دیکھیے، سبھی زبان کوئی سی بھی ہو،
اتنا بڑا کام انہوں نے کر دیا کہ آج کے جو نئے مسائل ہیں سائنس کے، جو نئے ہماری جو نئی ٹیکنیک ہے، نئی چیزیں آئی ہیں، اس سے انہوں نے جوڑ دیا زبان کو، اور اتنا آسان کر دیا اب آپ کو کہ آپ کسی بھی شاعر کو آپ جائیے، ریختہ کی انہوں نے لغت تیار کر دی، ڈکشنری تیار کر دی، ڈکشنری بھی تیار تینوں زبانوں کی آپ کو لغت مل جائے گی. آپ کو کہیں کسی شبد پہ اگر کوئی پریشانی ہو رہی تو آپ کلک کریں گے تو آپ کو تینوں بھاشاؤں میں اس کا مطلب بھی مل جائے گا. اور اسکرپٹ تو تینوں ہی ان کے پاس، انگریزی بھی ہے، ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، آپ جو آپ کو پسند کریں. تو کام بہت بڑا کر رہے ہیں وہ لوگ. اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو کام ایک زمانے میں منشی نبل کشور نے کیا، وہ کام آج سنجیو سر آپ کر رہے ہیں. اور آپ حیرت کریں گے کہ یہ جو زبانوں کی بات ہوتی ہے کہ صاحب یہ اردو مسلمانوں کی ہے، ہندی نہیں، ہندی میری بھاشا ہے بھائی. بالکل بالکل. میں بولتا ہوں مجھے عزیز ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. میری آپ شاعری اٹھا کے دیکھیے، دونوں زبانوں کے لفظ بالکل اتنی بڑی تعداد میں ملیں گے کہ آپ طے نہیں کر سکتے. اتنا ہے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے لکھیں گے تو وہ اردو ہے، اور بائیں ہاتھ سے آپ لکھیں گے تو وہ ہندی ہے. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. تو ان لوگوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہاں سبھی محبت کرنے والے آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ زبانوں کا مستقبل، زبانوں کا بھوشیہ، ہندی، اردو، ساری بھارتی بھاشائیں ہیں، ان کی طرف بھی دھیرے دھیرے وہ بڑھ رہے ہیں. اور یہ بہت اچھا قدم ہے کہ ہمارے نئے پڑھنے لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کلچر سے، لٹریچر سے، زبان سے جڑ رہے ہیں. ورنہ وہ بہت سارے فیلڈ تھے ان کے گمراہ ہو جانے کے لیے، لیکن لوگ اچھی طرح آ گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے قصداً یہ سوال کیا تھا تاکہ جو وضاحت بالکل ہو جانی چاہیے. بہت سارے لوگ منفی انداز میں اس کو ریختہ کو لے رہے تھے، تو اس کی بھی وضاحت ہو گئی. اور آپ نے کہا کہ اردو ہو، ہندی ہو، کوئی بھی زبان ہو، وہ محبت کی زبان ہے، تو وہ کرنی پڑنی کسی بھی ادارے کی طرف سے ہونی چاہیے. میں تو سمجھتا تھا کہ پرتھا فاؤنڈیشن جو ہے، کیتان پرتھا، یہ صرف ہندوستان میں ہی اپنے فنکشنز کیا کرتی ہے. لیکن ابھی مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، باہر میں بھی یہ اپنے دائرے کو بڑھا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اردو، ہندی، فارسی وغیرہ یہ زبانیں باہر میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ پھل پھول رہی ہیں. کی آبیاری کی جائے، ان کی نشو و نما کی جائے، ان پر پانی دیا جائے، ان کی سرخیزی کی جائے، تو ان کے توسط سے اور ریختہ کے توسط سے مجھے امید ہے کہ یہ کام بھی جلد ہی انجام پائے گا. اچھا، یہ ہے کہ کیا ہماری اردو شاعری عالمی شاعری کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہے؟ بالکل رکھی جا سکتی ہے. خاص طور سے جو ہماری حفیہ شاعری ہے وہ تو رکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ کیسی اچھی اچھی شاعری ہو رہی ہے ساری دنیا میں. آپ ہندوستان میں دیکھ لیجیے، ہندوستان سے باہر دیکھ لیجیے. غزل کا ایک شعر ایسا کمال رکھتا ہے اپنے میں کہ وہ آپ کو آڑے وقت سے، آپ کی پریشانی سے تھوڑی دیر نکال دیتا ہے، ابھار دیتا ہے. اچھا شعر، اس کا کمال ہوتا ہے. ابھی میں جنرل بھائی کو ایک شعر سنا رہا تھا، ایک شعر آیا ان دنوں سند بات سے، اچھا لگا مجھے. اس نے کسی سے محبت نہ تھی مگر اس نے، دیکھیے یہ غزل کا کمال، اسے کسی سے محبت نہ تھی مگر اس نے گلاب توڑ کے دنیا کو شک میں ڈال دیا. کسی سے محبت نہ تھی مگر اس نے گلاب توڑ کے دنیا کو شک میں ڈال دیا. غزل کا جو کام ہے، بہت شکریہ. سر آپ کا نام؟ سریش چندر گپتا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اب ایک ایسا آدمی کہ جو گلابوں سے، جو محبتوں سے بالکل الگ ہے، اور وہ اگر گلاب توڑ رہا ہے تو ظاہر ہے دنیا پریشان ہو جائے گی. اب دیکھیے ایک اور شعر سنا ہوا، جیسا آصف صاحب نے کہا کہ غزل کی شاعری میں جو کمال ہے، اور جو کہ نیا لہجہ غزل کا ان دنوں ڈیولپ ہوا ہے. پرانی شاعری آپ سنتے ہیں، بہت اچھی شاعری ہے، وہ ہماری بیس ہے، ہماری روایت، ہماری پرمپرا ہے، ہماری بنیاد ہے. لیکن آج دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ یوں جو اداس بیٹھے ہو سردیوں کی شاموں میں، جو اداس بیٹھے سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں بتا رہا، شاید نے کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جب دل لگاؤ گے، محبت کرو گے، پریشانی تو ہوگی. اب ظاہر ہے مجھے مزہ یاد آ گیا. دیکھیے اس میں
کہ دل اس کی محبت میں پریشان تو ہوگا، دل اس کی محبت میں پریشان تو ہوگا، اب آگ سے کھیلو گے تو نقصان تو ہوگا، دل اس کی محبت میں پریشان تو ہوگا، اب آگ سے کھیلو گے تو نقصان تو ہوگا، وعدے پہ نہ آؤ گے تو تفتیش تو ہوگی، تفتیش پوچھ تاچھ وعدے پہ نہ آؤ گے تو تفتیش تو ہوگی، قانون کو توڑو گے تو چالان تو ہوگا۔ یہ جو تھوڑا سا بول چال رہا ہے، یہ لہجہ ایسا ہے کہ اس نے غزل کو بالکل ایک ڈائلاگ کی شکل دے دی ہے، جیسے آپ سامنے اس کا دوست بیٹھا پھر بات ہو رہی ہے، قانون کو توڑو گے تو چالان تو ہوگا۔ ایک شعر اور اس میں بہت اچھا لگتا ہے مجھے، دیکھیے آپ کہ ہم نے تو اسے ایک انگوٹھی بھی نہیں دی، ہم نے تو اسے ایک انگوٹھی بھی نہیں ایک انگوٹھی بھی نہیں دی، وہ تاج محل دیکھو دیکھ کے حیران تو ہوگا، کیا بات ہے، دیکھو اسے ایک انگوٹھی بھی نہیں دی، وہ تاج محل دیکھ کے حیران تو ہوگا۔ یہ غزل کا بدلا ہوا روپ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ غزل کے ٹاپکس اس کے وشے الگ تھے، اس کی ووکیبلری الگ تھی، اس کی شاعری اسلوب الگ تھا، لیکن آج تو سب کچھ بدل گیا۔ آپ دیکھیے ایک شاعر ہے بھوپال کا، کیا عمدہ شعر کہا اس نے، اس کا نام مجھے یاد آ جائے تو اس کا کریڈٹ کو اس کو دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ یاد بوتل کا ایسا جن ہے میاں، بھول ہے، دل میں دونوں ہی ساتھ رہتے ہیں، دل میں دونوں ہی ساتھ رہتے ہیں، غم خوشی کا سگا کزن ہے میاں۔ تو یہ غم اور جو خوشی ہے یہ بالکل ساتھ ساتھ ہے، جڑواں بھائی کی طرف ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ پہلے ابھی زیادہ دور میں چاہیے، ابھی جلدر بھائی کے زمانے تک کو یاد کر لیجیے، تو پہلے جب کسی کا پیچھا کرتا تھا تو سیدھے سیدھے آدمی پیچھے جا کے پیچھا کرتا تھا، لیکن اب تو حالات بدل گئے، اب تو محبتوں کے طریقے بدل گئے، نئے لڑکوں نے نئی ٹیکنیک یہ ہے کہ اب میں اس سے تھوڑا آگے چلتا ہوں، اب میں اس سے تھوڑا آگے چلتا ہوں، مجھ کو جس کا پیچھا کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، واہ واہ واہ، یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں جی جی، یہ بڑی کمال کی ہے۔ پھول وہ رکھتا گیا اور میں نے روکا تک نہیں، ڈوب بھی سکتی ہے میری ناؤ ٹوکا تک نہیں۔ چیزیں ہیں یہ بہت اچھی لگتی ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کتنے بھی پریشان ہو، اگر کوئی اچھا شعر اچانک آپ کو مل جائے تو آپ کو آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ گمسم سا کیوں بیٹھا ہے، اٹھ پودوں کو پانی دے، گمسم سا کیوں بیٹھا ہے، اٹھ پودوں کو پانی دے۔ تو غزل کا جو کمال ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا کیسا بھی موڈ خراب ہو، کیسی بھی خراب استھتی ہو، پرستھتی ہو، اس میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو کسی مسکراہٹ اگر آپ کے ہوٹل میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دھرم ہے، ہمارا جو مقصد ہے یہ پورا ہو گیا، بس یہ کوشش۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں شکیل صاحب سے ان کا کلام بھی سننا ہے، لیکن اسی سوال سے جڑتا ہوا ایک آخری سوال یہ ہے کہ اگر اردو شاعری یا اردو غزل اتنی بلندیوں تک پہنچ چکی ہے تو کیا نوبل انعام کے لیے آج تک ہماری اردو نہیں ہو پائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غزل تو اس وقت شاعری جو ہے ہماری، اور خاص طور پہ غزل کی شاعری پہ بات کر رہے ہیں، آپ اسے عالمی ادب کے بالکل پیرالل رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ شاعری کو اب تک لوگوں نے بہت ہلکے میں لیا ہے، جی، اور اس کے لیے کچھ شاعر ذمہ دار ہیں، شاعر ذمہ دار ہے اس کے لیے۔ اگر آپ کے پاس اچھی شاعری ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کو وہ سب نہیں کرنا چاہیے جو عام طور پہ شاعر لوگ کر رہے ہیں، اور اس سے ایک پوری کمیونٹی کا، ایک پورے قبیلے کی بدنامی ہوتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شاعری بہت ہو رہی ہے، سب سے بڑی کمی یہ ہے، نوبل پرائز نہ ملنے کی وجہ یہ ہے، شاعری بہت ہو رہی ہے، خراب شاعری ہو رہی ہے، اور اس طرح کی شاعری ہو رہی ہے کہ آپ اگر شعر اٹھا کے دیکھیں گے غزل کے آج کے زمانے کے، تو ایک وشے پہ، ایک موضوع پہ لکھے ہوئے کئی ہزار اشعار جن کو آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو وہ ایک ہی موضوع کے، ایک ہی وشے کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل آپ نے یہ کہیں جو سکے ڈالنے والی جو مشین میں نکالا ہے اور اپنا اس کی کلو تیار کیے جا رہے ہیں۔
تو اچھی شاعری آج بھی اب دیکھیے لوگ یاد کرتے ہیں، فاضل صدیقی ہو، بشیر بدر ہو، ندا فاضلی ہو، ناصر کاظمی ہو، ظفر اقبال ہو، جون ایلیا ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو آج کے نئے زمانے کی بات کر رہا ہوں. غالب میر کا تو زمانہ یہ ہے کہ غالب اور میر تو دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کے جو لوگ ہیں، میں نے جتنے آپ کو نام گنائے وہ سارے نام ایسے ہیں کہ اگر ان کی آپ شاعری پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ شاعری ہے اور یہ ہمارے دلوں کی نمائندگی کرتی ہوئی شاعری ہے. اور ایسی شاعری ہوگی جو ظاہر ہے کہ نوبل پرائز ہو یا دوسرے پرائز ہو. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہ تو بہت بڑا خیر بڑا ایک موقع پرائز ہے. میں نے کبھی انعامات کو اور اس طرح کے پرسکاروں کو کبھی اہمیت نہیں دی. کہ جو بھی ملا ہے جب بھی میں نے کبھی اس کو ریکارڈ نہیں رکھا. ابھی تازہ مجھے اس لیے یاد ہے ایک ایوارڈ آتا ہے کہ اس کی رقم بہت بڑی تھی تو وہ مجھے اس لیے یاد رہے گا. مطلب یہ سب چیزیں سب جس طرح کے حالات بن گئے ہیں 80% تو یہ ہوتا ہے کہ جینوین آدمی کو نہیں ملتا. 20% ہوتا ہے ایسا کہ جو کبھی کبھار لوگ کوشش کر کے ورنہ اپنے جو اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، اپنے لابی کے لوگ ہیں، اپنے اچھے لگنے والے لوگ ہیں، ان کو چنا جاتا کیا جاتا ہے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. وہاں بھی ایمانداری ہونی چاہیے اور شاعر کی تخلیقی سطح پہ بھی ایمانداری ہونی چاہیے. پھر کوئی بہتر نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ شبیر جمالی صاحب. میں تو چاہ رہا تھا کہ گفتگو اور بھی ہوتی لیکن وقت کی تنگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کچھ غزلیں سامعین کی درشکوں کی نظر کریں جو ان کی روح کو سرشاری عطا کرے. آپ دیکھیں غزل آپ کا ہر شعر اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے. تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے. اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا. چلو ہمیں صحیح ساری برائیوں کا سبب مگر تجھے بھی ذرا سا نبھانا چاہیے. چلو ہمیں صحیح ساری برائیوں کا سبب مگر تجھے بھی ذرا سا نبھانا چاہیے تھا. ایک مسئلہ اور 2-3 شعر اور ایک سلسلے کے دیکھیے گا کہ یہ جو خوش ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو خوش ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دن میں 4 دفعہ سمجھوتا کرتے ہیں. یہ جو خوش ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دن میں 4 دفعہ سمجھوتا کرتے ہیں. یا تو ہم کو چوٹ زیادہ لگتی ہے یا تو زیادہ لگتی ہے یا پھر ہم احساس زیادہ کرتے ہیں. یا تو ہم کو چوٹ زیادہ لگتی ہے یا پھر ہم احساس زیادہ کرتے ہیں. شعر کو لفظ کو چہرہ لفظ کے حوالے سے دیکھا اور میرے یہاں بہت سارے شعر ہیں اس حوالے سے کہ لفظ کو چہرہ اوپر والا دیتا ہے. لفظ کو چہرہ اوپر والا دیتا ہے. ہم تو خالی کاغذ کا ادا کرتے ہیں. لفظ کو چہرہ اوپر والا دیتا ہے. ہم تو خالی تم میں تو اصول میں کھانا بھی نہیں پڑتا. وہ بھی ایک شعر ہے میں آپ کو سناؤں گا. یا تو ہم احساس زیادہ کرتے ہیں اور اس میں شعر کا دیکھیے گا وہ بھی سوچ سمجھ کر حامی بڑھتا ہے. وہ بھی سمجھ کر حامی بڑھتا ہے. ہم بھی موقع دیکھ کے وعدہ کرتے ہیں. وہ بھی سوچ سمجھ کر حامی بڑھتا ہے. ہم بھی موقع دیکھ کے وعدہ کرتے ہیں. اور جو بات میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کا سینسیٹیو ہونا یہ ضروری تو ہے لیکن ذرا مشکلات پیدا کرتا ہے. مطلب پڑھتا ہوں دیکھیے گا بھائی ایک بالکل تازہ غزل کے 2 شعر ہیں. تو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح اتنا مزہ کرتے ہیں، کس طرح اتنا مزہ کرتے ہیں بے وقوفوں سے پتہ کرتے ہیں. کس طرح اتنا مزہ کرتے ہیں، کس طرح اتنا مزہ کرتے ہیں بے وقوفوں سے پتہ کرتے ہیں. خواہشیں پال رکھی ہیں تم نے، بے وقوفوں سے پتہ کرتے ہیں. خواہشیں پال رکھی ہیں تم نے، سانپ تو مار دیا کرتے ہیں. خواہشیں پال رکھی ہیں تم نے، سانپ تو مار دیا کرتے ہیں. ان دنوں اس کو خفا مت کرنا، ان دنوں اس کو خفا مت کرنا. ان دنوں پھول کھلا کرتے ہیں، ان دنوں اس کو خفا مت کرنا.
इन दिनों फूल खिला करते हैं, इन दिनों फूल खिला करते हैं। देख मैं तेरे साथ खड़ा हूँ अब तक, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ अब तक। देख लड़के ही वफा करते हैं। अच्छा ऐसा नहीं, मेरा ही नशा टूट रहा है, तुमसे भी तो सुई में धागा नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, मेरा ही नशा टूट रहा है, तुमसे भी तो सुई में धागा नहीं पड़ता। और फिर दो तीन शेर आपको सुनाता हूँ, देखिएगा कि आफत आ रही है, वफादारी पे आफत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है। कल वो भी नहीं मिल रही, वफादारी पे आफत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है। अब देखिए बिल्कुल सच्चा शेर है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है। मैं उससे इतने वादे कर चुका हूँ, मैं उससे इतने वादे कर चुका हूँ, मुझे इस बार गैरत आ रही है, मुझे इस बार गैरत आ रही है। मैं उससे इतने वादे कर चुका हूँ, मुझे इस बार गैरत आ रही है। मेरा झगड़ा जमाने से नहीं है, मेरा झगड़ा जमाने से नहीं है, मेरे आगे मोहब्बत आ रही है, मेरे आगे मोहब्बत आ रही है। बदलता जा रहा है झूठ सच में, बदलता झूठ सच में, कहानी में सदाकत आ रही है, सदाकत सच्चाई, बदलता जा रहा है झूठ सच में, कहानी में सदाकत आ रही है। मुझे उसकी उदासी ने बताया बिछड़ जाने की साथ आ रही है, मुझे उसकी उदासी ने बताया बिछड़ जाने की साथ आ रही है। और ये जो एहसास विमेन कोलकाता के लोग हैं, मैं बहुत दहलीना और एक ताल्लुक है, वो चाहे जयपुर में ये प्रोग्राम हो या रायपुर में हो या दूसरी जगहों पे। ये अभी फिलहाल बहुत जल्दी मेरा तीसरा प्रोग्राम है साथ वुमन का, और मुझे अच्छा लगता है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जिस तरह से आज समाज के हर शोबे में मर्द के कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के चल रही है, ये वाकई बड़ा खुशहाली मामला है। और दूसरी बात ये है कि मेरा तो कहना ये है कि पढ़ी लिखी जो महिला है वो किसी में तो ये लोग जहाँ जहाँ शहरों में जुड़े हुए हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो चाहे ईशा दत्ता हो, दोना गांगुली हो, गौरी बासु हो, नीलिशा अग्रवाल हो, शेफाली रावत हो, मलिका वर्मा और अनिंदिता चटर्जी, संदीप कुतेरिया जी तो जाहिर है हमारे बिल्कुल बैकबोन है। और ये जो हमारी फाउंडेशन है पाकिस्तान फाउंडेशन, उसके ट्रस्टी हैं। तो ये जो एक बड़ा काम हो रहा है वो मैं देखिए इधर आ गया, मैं वो शेर सुनाना आपको चाह रहा था जो महिलाओं के हवाले से, खवातीन के हवाले से मैंने कहा, बदलता जा रहा है झूठ सच में, कहानी में सदाकत आ रही है, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता। एहसास वुमन के सब तब जिम्मेदारों की नज़र कर भविष्य, बदलता जा रहा है झूठ सच में, कहानी में सदाकत आ रही है, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जा। वो देखो एक औरत आ, वो देखो अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत, वो देखो एक औरत। और आपकी पकड़ा अभी आप शकील जमानी साहब को सुन रहे थे। सर अगर कोई क्वेश्चन आप में से अगर कोई शकील जमानी साहब से कोई सवाल करना चाहे, हाँ जी विजेंद्र साहब। भाई यादव जी भाई आदाब। आपका एक शेर मैंने तकरीबन 11 साल पहले सुना था और उसके एक मिसरे को लेकर मैंने एक बहुत बड़ा मजमून लिखा था। वो शेर यूं था कि गजल इस्मत बचाए फिर रही है, कई शायर है बेचारे के पीछे पड़े। तो तब से ये मेरे जहन में था। और आप तो नस्लों को जानते हैं, बशीर बद्र के साथ भी आपने काम किया है और आज के जो नए लड़के हैं फेसबुक के और इंस्टाग्राम के, आप उनको भी हैंडल करते हैं। क्या गजल
वाकई अपनी आबरू बचाने में कामयाब हो रही है या उसकी आबरू भी फिर खतरे में? विजेंद्र भाई का मामला ये है कि विजेंद्र भाई ने पूरी रिसर्च की हुई है मेरे ऊपर, शायरी पे, मेरी शख्सियत पे, मेरे काम पे। तो ये बहुत सारे मजमून आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से किसी भी एक एंगल को बच्चों को लेके इन्होंने एक मजमून लिखा कि जो मेरी शायरी में बच्चों के हवाले से जितने शेर थे उन्होंने कलेक्ट किया और वो किया। तो मेरा ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ जो भी इन्हें अच्छा लगता है उसको उसके बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं। और दोनों के बारे में तो मुझे लगता है कि जो नए दोहा लिखने वाले हैं उनका बिल्कुल BSS में इतने बड़े ओहदे पे हैं, लेकिन इसके बावजूद आदमी अदब के लिए साहित्य के लिए वक्त निकाला तो बहुत बड़ी बात। तो भाई अच्छा क्या आपने जैसे कम से कम आप पे गुफ्तगू करने का मौका मुझे मिला। वो जो शेर मैंने कहा था वही बात है कि गजल चूंकि सीधे सीधे तो बात करती नहीं, बहुत सारे शेर इस तरह के मेरे हम अपने आप को दोहरा रहे हैं रह रहकर, वो इसलिए कि पढ़ा कम लिखा ज्यादा है। तो हम लोग लिखने पे लगे हुए हैं, हम लोग पढ़ने की हमारी वो नहीं है कल्चर, जबकि होना ये चाहिए कि हम 50 किताबें पढ़ने के बाद एक किताब लिखने की कोशिश करें। लेकिन हमारे कुछ जो जल्दबाज लोग हैं वो ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी आए और ये सब एकदम से समेटे और निकल जाए। ये लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको बशीर बदल करने में, आपको निदा फारदी बनने में एक वक्त लगेगा। अभी लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी इसको अपने काम को करने में। तो वो जो शेर विजेंद्र भाई ने अभी याद दिलाया वो ये था कि गजल इस्मत बचाए फिर रही है, गजल इस्मत इज्जत, गजल इस्मत बचाए फिर रही है बेचारी की। तो ये तरीके से कहने वाली बात है, या ये कि खुदा रखे गजल की आबरू को, ये भी एक शेर है मेरा, खुदा रखे गजल की आबरू को हजारों लिखने वाले हैं। मसला क्या है कि दुनिया की हर जबान बोलने वाला आदमी गजल इतनी पॉपुलर है कि वो चाहता है कि मैं कन्नड़ में भी गजल लिखूं, मलयालम में भी गजल लिखूं, और मराठी में भी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गजल का मिजाज है ना, वो गजल का मिजाज जब दुष्यंत त्यागी पा लेता है ना, तो वो गजल नई हिंदी गजल का इमाम बन जाता है। दुष्यंत त्यागी इतना बड़ा नाम है और वो इसलिए है कि उसने गजल के मिजाज को समझ लिया था। गजल सीधे सीधे बात नहीं करती, गजल कभी सीधे सीधे बात नहीं करेगी, गजल इशारे में बात करेगी, है ना। न तुम समझे न हम आए कहीं से, पसीना पोछिए अपनी जमीन से। कोई मतलब नहीं है आप कहाँ गए हमें नहीं पता, हालांकि तो जानता है। या ये तुमको बड़ी फैसला करो महसूस कह रहे, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात तुमको बड़ी नाकाम हो रही है। ये गजल है कि हम कुछ नहीं कहते और सब कुछ कह देते हैं। कई दफा तो बड़ी से बड़ी बात गजल के पैराए में, अगर गजल का फन किसी के पास है तो वो इतने सलीके से कह देता है बड़ी से बड़ी बात कि आप दुनिया की किसी अदालत में जाके उसको क्लेम नहीं कर सकते। विजेंद्र भाई मेरे साथ सिद्दीकी का शेर याद आया, और एक बड़े नाजुक हालात का शेर है। उसने कहा था कि खाक में इसकी अगर खून भी शामिल है तो क्या, खाक में इसकी अगर खून भी शामिल है तो क्या, ये मेरा घर भी तो है, ऊंचाई खातिर है तो क्या। तो देखिए मोहब्बतें अपनी जगह है, परेशानियां अपनी जगह है, और सबका तालमेल बना के जिंदगी निकालनी पड़ती है। और वहीं से हमें उम्मीदों का थोड़ी सी किरण ढूंढ के और उसे उजालना है और वो चराग चलाना है। चराग तो बना लिए हैं, दुआ कीजिए कि सब लोग आप सब मिलकर समाज में रोशनी का तरह। आप मौजूदा समाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मोहब्बतों का पैगाम है, प्रेम का पैगाम है, और यही है कि जाहिर है जबान से, भाषा से, कल्चर से, अपनी मिट्टी से, जो जहाँ का भी अपनी मादरी जबान, जो उसकी मादरी जबान है उस पर तवज्जो करें, उसके लिटरेचर पर तवज्जो करें, और जहाँ कोशिश हो सकती हो, जो डैमेजेस हो रहे हो उसको दूर करने की, उसको हल करने की कोशिश। ये समझ जी मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। इंसान का वजन हर बार बोलने से ही नहीं, बोलने से भी पता चलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत सुन के। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जो आप लिखते हैं सबसे पहले किसको सुना? सबसे पहले तो कुछ चीजों की उसी को सुना है जिसकी लिखा गया। सब किसी के
सोच के ही लिखे जाते हैं। हाँ नहीं ना समाज का जो शेर है वो हम चाहेंगे कि हम समाज को बिल्कुल बराह हैं और जो ऑर्गन हो सकते हैं वहां तक पहुंचने की जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों पे वहां पहुंचाने की कोशिश करें। 2-4 जाते कस्मी चीजें भी होती हैं तो उसमें आदमी चाहता है कि बड़ी पर्सनल सी चीजें तो जाहिर है जो वो कह देता है तो फिर वो हालांकि देखिए ये तो कह रहा पर्सनल तो कुछ नहीं होता अगर सच बात पूछे क्योंकि शायर ने जो कह दिया वो सब आपका है या अगर किसी अदीब ने कुछ लिख दिया उसकी कहानी या अफसाना उसको कोई भी ड्रामा कोई भी चीज अच्छी पेंटिंग वो फिर आपकी हो जाती है जो आप पसंद करते हो तो फिर तो कोई मसला नहीं। में ना पड़ जाए तो जरूर बहुत उम्दा शेर है तो उसके पीछे कुछ होता ये है आप बंदर जानना चाहिए हाँ जी इस जी अपन बंदर इसका बैकग्राउंड जी सच्चा ये शेर बहुत कॉमन शेर है और मैंने जब पढ़ा और किसी को सुनाया तो सबके सैलाब से क्योंकि सबके पास स्टोरीज थी सबके पास जख्म थे उन्होंने उस बात में जिक्र किया उस बात का। ये जो नई नस्ल है इससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं लेकिन ये सरकश बहुत है दंड बहुत है सोचती कम है पहले करती है बाद में सोचती है तो ऐसे में क्या होता है वो भी शेर ताकि कहीं खतरे में न पड़ जाए बुजुर्गी अपनी लोग इस खौफ से छोटों का अदा है। ये मैं देखता हूँ समाज में कि हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए उन बच्चों को इज्जत इसलिए देनी पड़ती है कि वो कम से कम कोई ऐसा कदम ना उठाए जो हमारे लिए परेशानियां पैदा करें। एक अहम सवाल है तो एक जैसे अफवाह एक फैलाई जा रही है कि उर्दू जबान मुसलमानों की जुबान है तो आप जैसे शायर होने के नाते आप लोगों का एक जिम्मा भी बनता है कि एक तरह से ये डाउट को क्लियर किया जाए कि ये जुबान हिंदुस्तानी मतलब पूरे हिंदुस्तान की जुबान है और सिर्फ मुसलमानों की नहीं तो इसकी वजह से आप लोग किस तरह का आप लोग एफर्ट लगा रहे हैं कि ये शायर का क्या किताब होना क्या क्या खिताब होना और उनको बताता उनके सामने आ जाती तो फिर उनका वो सवाल खत्म हो जाता। देखिए मैंने अभी मुंशी नवल किशोर का तस्करा किया एक जमाने में जब फोर्ट विलियम कॉलेज में ट्रांसलेशन में काम हो रहा था और अंग्रेजों ने कोशिश की थी कि जो हमारा लिटरेचर है वो दूसरी जबानों में हो उसका तर्जुमा हो ट्रांसलेशन हो वही मुंशी नवल किशोर अपनी प्रेस से एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे उर्दू का काम कर रहे थे और मुंशी नवल किशोर तो मुसलमान नहीं थे वो उर्दू बोलते थे। उसके अलावा आप आ जाइए आनंद नारायण मुल्ला को ले लीजिए फिर आप रघुपति साहब साहब को ले लीजिए उनसे भी पहले पंडित दयाशंकर नसीम को ले लीजिए है ना और सैकड़ों नाम आपको गिनवा सकता हूँ। ये वो लोग हैं कि जो उर्दू लिटरेचर से अगर इन नॉन मुस्लिम्स को निकाल दिया जाए तो उर्दू यतीम हो जाती है हमारा लिटरेचर यतीम हो जाता है। तो वो हमारे जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन लोगों का इतना बड़ा योगदान है उर्दू जबान के लिए कि अगर मैं गिनवाने बैठूं यहाँ तक है। अब देखिए उर्दू का हिंदुस्तान का सबसे बड़े जो अखबार हैं तो वो किसके हैं किसी मुसलमान के नहीं गुप्ता फैमिलीज के हैं वो चलाते उर्दू का लोग कहते हैं यार बिजनेस कर रहे हैं हमने कहा यार बिजनेस करने कम से कम एक काम तो कर रहे हैं क्योंकि देखिए बुराइयां सब लोग ढूंढते हैं। मैंने अभी रेख्ता का हवाला दिया संजीव सराफ कौन है एक आशिक उर्दू है आप उसे किसी खाने में रख दीजिए आप उन्हें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी खाने में रख दीजिए। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जो जबान बोल रहा है जबान से भाषा में जो मोहब्बत कर रहा है जबान उसकी है चाहे हिंदू हो या मुसलमान। मैं हिंदी बोलता हूँ और बहुत अच्छी हिंदी बोलता हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि साहब हिंदी हिंदू की जबान होगी मेरी जबान है मेरी जरूरत है उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। मैं अपने ख्यालात अपने एहसासात अपनी भावनाओं का खूबसूरती के साथ पहुंचाने में कामयाब होता हूँ। तो जहाँ जो लोग जरूरत का होता है वहां लिखा जाता है बजाय बगैर ये सोचे समझे कि किस भाषा का। तो ऐसा भाषाओं को मजहब की इस कैटेगरी में नहीं डाला जाता ये मजहबों से ऊपर की चीज है दवा कोई बात नहीं। शुक्रिया। और आपने सलीके की बात की तो एक शेर याद आ गया कि कितने सलीके से वो झूठ बोल रहा था। हाँ वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से मैं बात न करता तो क्या करता वसीम एक आपने शुरू में एक बात रखी सेंसिटिविटी की हाँ और ये कहा आपने कि गजल एक काम करती है या शायर एक काम करता है
कि समाज में अगर चोट लगा हो, किसी को चोट लगी हो तो मरहम का काम करता है। मैं इत्तेफाक रखती हूँ आपके बात से, पर शायर अपने चोट को हरा रखता है कि भरा रखता है? क्योंकि वो अगर हरा रहेगा तो उसका काम, उसकी खेती है ये तो, अब जाहिर है उसकी शायरी वहीं से आएगी, कच्चा माल तो वहीं से आता है उसको। जितने जख्म लगेंगे, जितनी चोटें लगेंगी, वो जाहिर उसमें अच्छा उसका काम होगा। अच्छा ये भी नहीं है, सारी चीजें हैं। देखिए जज्बाती होना, एक जहन होना जिंदा, मतलब सोचता हुआ जहन, एक धड़कता हुआ दिल, ये तो जरूरी है उसके लिए। और अगर ये तीन चीजें, ये सामान आपके पास है तो जाहिर बात है कि आपको जख्म भी लगेंगे, आपको हिजरों विसाल की परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। तो ये हमारी मेहनत ही है, हमारी किस्मत है, तकदीर है, और इस पे हम नाज़ा है, फख्र करते हैं, हम इस पे प्राउड फील करते हैं कि ये हमें ऊपर वाले ने एक ऐसा ऑर्गन दिया है। वो जो ताबिश साहब का शेर है, अब्बास ताबिश का, कि अगर मैं शेर न कहता तो मर गया। तो आप यकीन जानिए, ये जो अंदर का जो दुख होता है, अंदर का जो गुस्सा और जो धुआं होता है, हमने बहुत पहले कर जाए, लेकिन अब अपना काम करके थोड़ा सा सुकून से सो जाते हैं। ये बड़ी खूबसूरती से आपने अपनी बात कही। मैं अपना दाऊद दे दूं, मुबारक करी मुबारकी, मेरा नाम है, रिटायर्ड टीचर, छोटी शायरी जो डी पॉलिश्ड जिनको हम कहते हैं। तो लोग जम के बैठे, तो आप जब पाकिस्तान अक्सर जाते थे और नेपाल पर प्रोग्राम हो और जगन्नाथ साहब न जाए तो हो ही नहीं सकता। तो एक दफा किसी एक नई जर्नलिस्ट ने उनसे कहा कि आप तो जगन्नाथ हैं लेकिन उर्दू तो अच्छी खासी बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि बेटे उर्दू तो हमारी जुबान है, हमने तो तुम्हें दे के भेजा था। सही बात, तुम्हें जब भेजा था तो उर्दू हमने दे के भेजा था, जुबान तो हमारी है, तो ताजुब की कोई बात नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन इससे भी इनकार नहीं कि आजादी के बाद उर्दू के साथ नाइंसाफियां हुई हैं और जिस मुकाम पर उर्दू थी आज वहां नहीं है। तो इस सिलसिले में जो मामला रेखा का भी है, आप रेखा से चूंकि मुसलिफ हैं, तो मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि प्रोग्राम हुआ जश्न रेखा दिल्ली में, रेखा उर्दू की खिदमत कर रहा है, इसमें तो किसी की दो राय हो ही नहीं सकती है, तो बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई इससे इनकार कर दे। लेकिन एक ऐतराज ये उठ रहा है कि रेख्ता वाले उर्दू का जो रस्मुल खत है, अरबी रस्मुल खत, उसकी जगह देवनागरी रस्मुल खत को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और इससे उर्दू जुबान को नुकसान हो रहा है। इस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ। ये से उर्दू जबान का नुकसान तो कभी हो ही नहीं सकता। आप थोड़ी देर को जश्न को हरा दीजिए, 2 मिनट के लिए जश्न, आप देखिए सारी दुनिया से लोग आते हैं और वहां उर्दू स्क्रिप्ट जानने वाले हो सकता है शायद 5-10% आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट बिल्कुल आया है। लोग बिला वजह की कुछ शिकायतें भी करते हैं। इतना बड़ा काम कर रहा है लिखता जबानों को बचाने का, उर्दू हिंदी दोनों जबान है, हिंदी भी तो हमारी जबान है। अगर 2 जगह हिंदी में हमें बैनर लगा दिए तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। भाई दोनों बहनें हैं, एक छोटी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है, एक तरफ ज्यादा स्पेस ले रही है, एक तरफ कमजोर सी है, तो जाहिर बात है ये हम दोनों को निभा के चलें तो रेखा से नुकसान तो नहीं होना। ये मैं आपको बता दूं, जगन्नाथ आजाद साहब का आपने नाम लिया, क्या बड़ा आदमी था साहब और माहिर गालिबियात है, गालिब का सबसे बड़ा मतलब उस जमाने का वो जाहिर बात है। उनके अब्बा होते थे, उनके पिताजी होते थे पंडित, वो ठीक से शायर थे लेकिन उर्दू के आशिक थे, उर्दू जबान के आशिक नहीं है। तो बड़े बदमाश लोग हैं। जैसे किसी ने रेख्ता पे तर्ज किया कि साहब ये नहीं है, वहां ये नहीं है, तो किसी ने पूछा जगन्नाथ आजाद से कि अगर दुनिया की सारी जबानों को इकट्ठा करके उनमें आग लगाई जा रही हो तो आप कोई एक किताब कौन सी बचाना चाहेंगे? तो उसने कहा यार मैं अपने अब्बा की किताब बचाऊंगा, फिर उनके महमूद साहब की जो कुल्लियात है उसको बचाऊंगा। बोले नहीं साहब वो तो आप नहीं बचा सकते। बोले क्यों? बोले आगे उसकी वजह से तो भैया आप रेख्ता हो या जगन्नाथ आजाद हो, जाहिर बात है सब अपना अपना काम करके गए हैं और बिल्कुल उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। रेख्ता बड़े सिद्ध के दिल से बहुत सच्चाई के साथ आप वेबसाइट पे जाके देखिए कि ये समझिए 70,000
बच्चे हर साल उर्दू सीखता थे। आपको यूनिवर्सिटी बता दीजिए मुझे कि तो कम से कम इतनी बड़ी तादाद एक वक्त में वहां से उर्दू सीख के निकल रही हो, तो आप उस चीज कभी देखिए। वो तो एक तरीके से जश्न, तो एक ऐसा स्पेस है, ऐसा वेन्यू है कि जहां हम अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढ के लाते हैं और फिर धीरे 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 उनको डोज देते हैं कि यार देखो यार लिटरेचर है, ये जबान है, अच्छी चीज है, इसकी तरह आओ। और ये तरीका कामयाब तरीका है। रिश्ता के पास करोड़ों की तादाद में उसके चाहने वाले और उससे जुड़े हैं। देखिए हजारों किताबें हैं, वो किताबें देखिए पूरा अमला, अभी पता चला कि वो खुदा बख्श लाइब्रेरी में उनकी टीम है जो वो किताबें जो खराब हो रही हैं, गल रही हैं, पेजेस खराब हो गए, उसको स्कैन कर रहे हैं और वहां से उसको महसूस कर रहे हैं डिजिटल। बहुत बड़ा काम है, ऐसा कुछ नहीं है आप लोग। Thank you, Shakil Jamali, for this wonderful session. And thank you for acknowledging all of us Ehsaas women. On behalf of Prabha Khaitan Foundation, I'm Isha Danta, Ehsaas Women of Kolkata and honorary convener for Northeast Affairs. I'd like to express my gratitude to Shakil Jamali and conversationalist Shahnawaz Shibli for steering us through this conversation. I would like to thank our associate Taj Bengal and Rekta Foundation and our patron Sri Cements Limited for their support. Thank you to you, the wonderful audience, for your engagement and your attendance. Prabha Khaitan Foundation promotes interstate cultural appreciation to foster unity and to recognize our rich cultural heritage across India's diverse states. Could I now request Mr. Javed Yusuf to felicitate Shakil Jamali and Priyanka Kothari, a Ehsaas woman from Nagpur, to felicitate Shahnawaz Shibli. Thank you. अभी आइए। Gapa ni ba gapa mari mari sa ni sa da ni